اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں ہم قرآن پاک کے ان مشکل الفاظ کو بہت ہی آسان طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، ایک ہی ورڈ میں چار حروف ایسے ہیں جو کہ مشدد ہیں۔ کسی بھی مشدد حرف کو پڑھنے کا کیا رول ہے، کیا قاعدہ ہے، انشاءاللہ آج ہم مشدد حروف کو پڑھنے کے قاعدے کو بھی سمجھیں گے، اور یہاں پر حالت وقف کو بھی سمجھیں گے کہ اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو یہ ورڈ کیسے پڑھا جائے گا۔ اور اسی آیت میں تھوڑا سا آگے آ جائیے، یہاں پر آپ دیکھیے بہت سے لوگ یہاں پر بہت غلط وقف کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس والے وقف کو بھی کرنا سیکھیں گے کہ یہاں پر اگر ہم وقف کریں گے، سٹاپ کریں گے تو یہاں کیسے وقف کیا جائے گا۔ تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ کون سی سورت کا اور کون سے سپارے کی کون سی آیت ہے، تاکہ آپ کو سرچ کرنے میں، ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ یہ قرآن پاک کا پارہ نمبر 26 حامیم کا سپارہ ہے، اور سورہ محمد کی آیت نمبر ہے 15۔ تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنْهَارٌ مِّن، اس والی نون پر غنہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آگے خا ہے جو کہ حروف ہلکی ہے، اور جب بھی نون ساکن کے بعد حروف ہلکی آتا ہے تو غنہ نہیں کیا جاتا، صرف اظہار ہلکی کیا جاتا ہے، یعنی کہ ظاہر کیا جائے گا نون کی آواز کو۔ خمرل، را لام دو زیر رل، یہاں پر ہم تشدید کے قاعدے کو سمجھتے ہیں کہ مشدد حرف کو پڑھا کیسے جاتا ہے۔ آپ نے صرف 2 پوائنٹ اپنے مائنڈ میں رکھ لینے ہیں کہ مشدد حرف کو سختی سے پڑھا جاتا ہے، اور مشدد حرف کو 2 بار لازمی پڑھا جاتا ہے۔ اب ایک مشدد حرف کو آپ نے لیتے جانا ہے اور اس کو 2 بار پڑھنا ہے اور سختی سے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خامیم زبر خم، را لام دو زیر رل، خمرل، لام ایک بار پڑھا گیا، اب ہم اس کو دوبارہ کیسے پڑھیں گے؟ اگلے والے لیٹر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ لام ذال زبر لذ، ذال زبر ذا، لذ۔ اس کے بعد دیکھیے جب ہم تا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، تنوین کو جب ہم لام کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے، یہاں پر بھی ادغام کریں گے، وہ بھی بغیر غننے کے۔ تا لام دو زیر تل، لذتل۔ اس کے بعد لام کو ہم نے شین کے ساتھ ملانا ہے۔ اس لام مشدد کے ساتھ بھی آپ کو ایک لام نظر آ رہا ہے جو کہ بالکل خالی ہے، یہاں پر یہ لام نہیں پڑھا جائے گا، کوئی بھی خالی حرف آئے آپ اس کو چھوڑ دیں، یہاں پر ہم لام کو نہیں پڑھیں گے، مشدد لام کو مشدد شین کے ساتھ ملا دیں گے۔ لام شین زیر لش، شین کھڑی زبر شا، لشا، را زیر ری، با یا زیر بی، یہاں پر بھی یا مدہ ہے، اس کو بھی ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ لشاربین، اور یہاں پر دیکھیں وقفے جائز ہے، جب ہم یہاں وقف کر رہے ہیں تو نون کو ساکن کریں گے، یہ پڑھا جائے گا وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ۔ ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ والے وقت کو سمجھ لیجئے جس میں بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، یہاں پر دیکھیے میں نے فا کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے وقف کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ آخری لیٹر کے اوپر 2 زبر ہیں
اور وہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں تو آپ نے آخری حرف کو ایک الف کے برابر لازمی لمبا کر کے وقف کرنا ہے۔ یہاں فا کے اوپر دو زبر ہیں اور ہم یہاں پر وقف کر رہے ہیں، تو یہاں پر ہم ایک زبر کو پڑھیں گے اور ایک الف کی برابر لمبا کر کے یہاں پر وقف کیا جائے گا۔ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اگر آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے کوئی بھی ورڈ مشکل لگتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں وہ بھی بتا دیجئے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اسی پر بناؤں گی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو کی بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بھی اگر کوئی لفظ مشکل لگتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اسی پر بناؤں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔ اللهم فقهنا في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔